مسلم شریف کی روایت میں آیا اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا. اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ ریموو. یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی. ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے. پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے. اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حدیثیں نہ بھیجا کریں آپ، ہم بس یہ پڑھ کے نا آگے شاید انہوں نے کہنا تھا ڈسٹ بن پہ پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا رک گئے. انہوں نے کہا ریموو کر دیتے ہیں. انگریزی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. کتنی حقارت سے انہوں نے حدیث کا ذکر کیا. وہ مسلم اور ترمذی کی حدیث تھی. پھر کہنے لگے آپ کو بڑی دفعہ بتایا ہے کہ ہم اہل حدیث وہابی نہیں ہیں، ہم کٹر ٹھیٹ حنفی ہیں. یعنی بڑا وہ فخریہ بتا رہا ہے جس نے کو دین ابراہیمی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا. کٹر تو آڑے پاج گئے نے انجینئر صاحب نے پان دیتے نے اللہ دے فضل نال، جنہوں نے پجے نہیں وہ کھنڈے ہو گئے نے اللہ دے فضل نال. اور پھر کہتے ہیں جی 1500 سال سے بزرگوں کا دین چھوڑ کے ہم اب نئے فرقے بنانا شروع کر دیں. حدیث کیا لگائی رکھتے ہو؟ یہ ان کے جملے. ہم حدیثیں پڑھیں اور گمراہ ہو جائیں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں وہ. اچھا یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ میں فتاوی عالمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی، رد المختار، در مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو؟ کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں. کہتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہیں گے تو پھر 295C لگ جائے گی. ہاں لیکن انڈکلیئرڈ گستاخ ہیں یہ. آپ کو تو سناتے ہیں نا آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہاں، اور اس کو کسی اور انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں. یہ ذرا اس کا شان نزول پڑھیں آپ. صحیح بخاری کے اندر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک قبیلہ مسلمان ہو کر آیا. نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا اور وہ واپس جاتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوکل پرسن مقرر کر دیتے تھے امیر کے طور پر تاکہ بعد میں کمیونیکیشن ہوتی رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا تو حضرت ابوبکر عمر نے 2 مختلف بندوں کے اوپر مشورہ دیا اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، نبی الاسلام کے ساتھ نہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئی. اور بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، اور وہ 2 لوگ ابو بکر و عمر تھے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو اڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں. اگر سیدنا ابو بکر عمر کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. اور پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی کہ یہ سارا معاملہ ہوا تو آیات نازل ہوئیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اہل ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور ان کے حضور اس طرح چلا کے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. ظاہر جب خبر نہیں ہوگی تو آپ توبہ کیسے کریں گے؟ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر اتنا ڈر گئے کہ وہ رسول اللہ کے حضور اتنا آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کہتے تھے اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اگلی آیات نازل کی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے.
الحمدللہ یہ آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. سینٹر میں یہ لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور جو باب البقی والی سائڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور جو باب السلام والی سائڈ ہے جدھر سے حاضری کے لیے آتے ہیں وہاں لکھی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یہ تینوں آیات آج بھی لکھی ہیں. اور مفتی اعظم سعودیہ جنہوں نے حج اور عمرے کی حاضری کے اوپر کتاب لکھی ہے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مجلس میں تھے. رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز جو بلند کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اچھا اس سے آپ کو عصمت مصطفیٰ تو بتاتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول, اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ. اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی. تسی لوگ ہو حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں. تم لوگ ہو گستاخ رسول, حدیثوں کا مذاق اڑانے والے. یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے. اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے. وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا, حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا. لا تقولوا راعینا, وہ یہودی بگاڑتے تھے راعینا ہمارا چرواہا. اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو, لفظ ہی چھوڑ دو. تم کہو انظرنا, یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائے, نظر کرم فرمائے, ہماری رعایت کر دیں. یعنی صحابہ کرام نے کبھی گستاخی کی نیت سے نہیں کیا, چونکہ کافر مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے صحابہ سے بھی کہا اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو نبی علیہ السلام کے فرامین کا یوں مذاق اڑاتے ہیں. حدیث 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 پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے اکٹھے کیے ہیں, جدادیں بنائی ہیں, کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے, اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پکے غدار ہو. اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے, ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں. حدیثیں نہ سناؤ میں, تنو سی فتاوا شامی سنائیے در مختار کے حاشیہ رد المختار, جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی, بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے. کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے, 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی. کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے. ایک ہمارے وہ استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی, مفتی صاحب بیٹھے میں تائید کریں گے, انہوں نے شرح صحیح مسلم پڑھی ہے, ان کے پاس پڑھتے بھی رہے. انہوں نے جرت کی ہے کہ انہوں نے اس عبارت کے اوپر گرفت کی, اور لیکن وہ بھی بڑے ڈرتے ہوئے. انہوں نے کہا یقیناً ان بزرگوں کے دلوں میں قرآن کا احترام ہم سے زیادہ تھا. یہ انہوں نے نا پہلے شوگر کوٹڈ کی اپنی عبارت, کیونکہ وہ آگے کلاس لینے لگے تھے. لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ جملے لکھے. ایک مسلمان مر جانا تو گوارا کرے گا, لیکن کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے. یہ صرف غلام سو سعیدی صاحب نے جرت کی لکھنے کی, نہ ان سے پہلے نہ ان سے بعد. کبھی کوئی بہانہ کریں گے, ہاں یہ ان کو لکھ کے بھیجے نا, ہاں اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ حدیث ان کے خلاف, قرآن ان کے خلاف, کیونکہ یہ تو ہوئے کٹر ٹھیٹ حنفی. عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور توہین انہی کی کر رہے ہیں.
تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نما چہرے ہیں نا، عجیب و غریب قسم کی گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں، گرم تولیے ان کے منہوں کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتہ چلیں کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نہیں کہتے کہ بدنیتی کی وجہ سے ہوں گے، انجانے میں ظاہر ہے، وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں، اور کیڑا 1500 سال تو تہاڈے بزرگاں دا دین ہے، نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت، کیڑا 1500 سال، 1100 سال کیا کرو، اور نال حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ میں یعنی وہ اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ اور تسی تو بعد والے ہو جی، پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو آپ منکر ہو، تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو۔ پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں۔ کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ میں کٹر ٹھیٹ حنفی، کیڑا حنفی؟ کٹر حنفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے، 1500 سال نہیں سرکار، 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ انفی شافی والا معاملات چل رہے تھے، وہ بھی اتنا پرانا نہیں، وہ بھی 4 صدی ہجری میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دلوی نے لکھا کہ شروع ہے۔ کیڑا 1500 سال دا دین، 1100 سال دا، کہانی کرانی بند کرو۔ اور پھر آپ ہیں کٹر ٹھیٹ حنفی، کیڑے حنفی ہو؟ المحند والے یا اسام الرحمین والے؟ آنا داڑ تھلے ہوں تو 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کتاب لکھی۔ یہ دونوں انفی ہیں جی، یہ ہوں دسنا ہے کہ وچ الالی انفی کیڑا ہے۔ ہاں، الالی یعنی وہ میں روحانی طور پر ہی بات کر رہا ہوں، وہ دوسرا آؤٹ آف ویڈ لاک کی طرف نہ چلے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی فروئی اختلاف نہیں سرکار، زمین اسمان کا فرق ہے، ایک دوسرے کی تکفیر ہے۔ تو کون سا کٹر ٹھیٹ انفی ہے کہ جو کروڑوں بریلویوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں، یا تو وہ کٹر ٹھیٹ انفی ہے جو کروڑوں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں؟ یعنی کافر ہی ہو گئے نا۔ حسام الحرمین اعلیٰ حضرت نے 1905 میں لکھی، اس کا نام رکھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اینڈ پہ کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی سارے دیوبندی کافر۔ وہ شک کیا، ان کو تو یقین ہے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اور اس کے جواب میں المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر۔ اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو۔ کہتے ہیں ہم تو بڑے میٹھے ہیں، اے توڑے وہ تقی عثمانی صاحب وہ درس حدیث میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا، اشعری تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے اعلیٰ حضرت کا نام ڈائریکٹ لے دیا، احمد رضا، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں احترام سے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے۔ سرکار اشعری تھانوی دے سائن ہوئے نے المحند اتے جی، آئے ہو نا داڑ تھلے، اے ڈاڑ آخری علی کڑک کرنے علی۔ اور ہماری داڑ کے نیچے آ سکتے تھے، کیوں؟ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، داڑوں سے پکڑ لینا۔
تو جنہوں نے اپنی داڑھوں سے قرآن و سنت کو پکڑا ہوا ہے، خلفائے راشدین کو پکڑا ہوا ہے، انہی کی داڑھوں کے نیچے آپ لوگ آ سکتے ہیں. ہاں، اور نہیں یہ غامدی صاحب دے حوالے کرنے والی چیزاں نہیں نے. یہ 4 سٹیج دا کینسر ہے. سیدھا لیزر نہ علاج ہوئے گا، نہ تھا کیمو ہوئے گی. یہ مطلب ان لوگوں کے حالات و واقعات. تو المہند المفند میں انہوں نے لکھا ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر، اور پھر اس میں تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا. تو ہم نے کہا تھا ایسا بنایا تھا کہ مفند کہتے تھے دوسروں کو، وہ ہاں ایسا بنایا تھا اللہ نے ہمارے کافرین کو، ایسا بنایا تھا. بڑے فخر یہ بیان کرتے ہیں، مولانا کہتے تھے. اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد مذہب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے. 14ویں صدی کے مولوی رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. یہ آپ دیکھ لیں کدھر اپنے بابوں کو کہاں کھڑا کرتے ہیں. تو وہ مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں میں کٹر ٹھیٹ حنفی، یہ الفاظ انہوں نے خود بولے ہیں. یہ نا سامنے میں کو چنگے پہ لانا ہوا، انہوں نے خود بولے نے. تو کاش تم بولتے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب میں بھی. تو اپنے آپ کو مسلم کیا ہے یار؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ دجال کے خلاف، تو کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا یا مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے. یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. عام حالت نہیں مارنے پائی، عام حالت دعوت ہی پیش کرنی ہے. تو سوائے غرقد کے درخت کے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ انہیں پناہ دے گا. یا مسلم کے الفاظ ہیں، یا سنی یا شیعہ یا دیوبندی یا کٹر حنفی ٹھیٹھ دیوبندی، یہ نہیں ہے. یا کٹر بریلوی نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں وہاں پہ، یا مسلم. تو اس وقت تو آپ لوگوں نے کہنا یہ انجینئر تھے، کوئی اسٹوڈنٹ بول رہا ہے پیچھوں، میں تو مسلم ہے ہی نہیں. آپ بولے کسی کے سامنے میں مسلم ہوں، باغ چڑھ میں کافر ہوں. بھائی اگر تو کافر نہیں ہے مسلم ہے تو تو بھی لکھنا مسلم، اسی کے اوپر فخر محسوس کر. کتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. ہر ایک آتا ہے اپنی ایک بیچ میں لچ تال کے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بھی فرائی کر لو بیچ، اے لو. تو یہ جناب اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ جملے نہیں بولیں گے کہ ہمیں حدیثیں نہ بتائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام یارہ تارے بابے تو نہیں چھوڑ کے گئے. ہاں صحیح مسلم میں خطبہ موجود ہے نبی علیہ السلام کا، اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ ترمذی کے اور نسائی کے بھی ہیں. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائے، اور وہ کام بدعتیں ہیں. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. اور یہ کہہ رہے کہ جی حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہوں گے. نبی علیہ السلام تو ہمیں یہی کہہ کے گئے. صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں ہے، وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا. حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے. کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین. لیکن نبی اسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے. آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے. سب دنیا سے چلے گئے. البتہ قرآن دنیا میں موجود،
سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود، اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی. ورنہ اگر کہتے ہیں میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 2.5 سال بعد تو حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس، 12 سال کے بعد سیدنا عمر کا وہی سٹیٹس، اور آلموسٹ 24 سال کے بعد سیدنا عثمان کا وہی سٹیٹس، اور 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے، خلافت راشدہ ختم، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفا 110 ہجری، حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے بات وہ چھوڑی جس پہ عمل کرنا ہے. اور پھر اس کو سپر سیڈ کرنے والا خطبہ، غدیر خم کا خطبہ صحیح مسلم کے اندر، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. مجھے اپنی زندگی میں قرآن کی تعریف میں اتنے زیادہ جملے کسی سے حدیث میں نہیں ملے جو غدیر خم کی حدیث میں ہے. 6225 سے لے کے 6228 تک مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں. اور پھر فرمایا، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی. اور چونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا، اور یہ خطبہ آپ نے غدیر پہ اسی لیے دیا ہے جہاں اہل شام اور اہل مدینہ تھے، انہیں شامیوں نے صفین میں مولا علی کے ساتھ کام ڈالا نا. حجۃ الوداع پر جو روایتیں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں، غدیر پہ ہیں یہ. اور مسند احمد میں تو آگے بھی حدیث چلتی ہے، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پھر صحابہ میں بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. یہ سارے الفاظ درست ہیں. اور پھر کہا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور یہ حصہ تو مسلم میں بھی ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو نبی علیہ السلام تو بات ہی قرآن سنت آل البیت کی کر رہے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا لینا دینا میرے بھائی؟ نہ انہوں نے قرآن پڑھا صحیح طریقے سے، نہ اگر پڑھا تو پھر اس کے ساتھ یہ غداری کی ہے کہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پڑھو. یار یہ غداری تو کوئی فزکس کا پروفیسر اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کرتا. آج تک کسی فزکس کے پروفیسر کو سنا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ یا کوئی انگلش کا پروفیسر کہے کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ اس سے بڑھ کر میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، جب کبھی بھی بڑے مجمع میں میں نے اپنی کلاس کے اندر ٹیچر کی غلطی نکالی نا کتاب سے، تو اس نے ہمیشہ کہا تھینک یو. مولوی کی آپ غلطی نکالو گے نا، تھینک یو. یعنی ایک دنیاوی ٹیچر جسے یہ سمجھتے ہیں، ہم تو اس تعلیم کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، فزیکل فنامنا آف نیچر کی تعلیم ہے، سائنس کی، وہ اپنی کتابوں کے غدار نہیں ہیں. یہ لوگ اپنی کتابوں کے غدار ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کتابوں سے کھا رہے ہیں. انہی ناموں کے اوپر انہوں نے عزتیں ویل کی ہیں. اتنی بے ایمانی اس طرح کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں. میں کٹر ٹھیٹھ حنفی، بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹھ حنفی کہ جس کے بابے نے الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے. آیا نا داڑ تلے. ہاں میں وہ کٹر ٹھیٹھ حنفی. کبھی اس پہ بھی پرچی پڑھنا کہ شری تھانوی صاحب کو عقل کے ناخن لیں کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. کیا خلفائے راشدین اس طریقے سے کرتے تھے؟ اور پھر آل محنت کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 عقیدے سرکار، ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے، 3 عقیدے بتائے ہوئے ہیں. اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آ کے جسٹیفائی کریں. میں کٹر ٹھیٹھ حنفی صاحب، آپ آ جائیں میدان میں. پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، نچوڑنے کے، ٹیکا لگا کے نہیں. وہ نے کہا نہیں، اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام میں رائج ہے. اور پھر میں نے بتایا ان کے خواص کیا کچھ کرتے رہے ہیں قبروں سے.
अरवाए सलासा में अशरी थानवी साहब ने लिखा है, कासम नोतवी मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकलकर, ख्वाब में नहीं बेदारी में, देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के वापस चला गया कब्र के अंदर। यह खवास का तरीका है। आम बंदे तो भी क्या गुजरा। और बड़े इनके इस तरह के कब्र परस्ती के वाकयात हैं, वो मैंने पूरा रिसर्च पेपर नंबर 6 लिखा है, कब्रों से फैज के अकीदे का तहकीकी जायजा। फिर दूसरा उन्होंने लिखा है कि हम रसूलुल्लाह की कब्र को अल्लाह के अर्श, कुर्सी और काबा शरीफ से अफजल मानते हैं। एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है, करौलरी जोड़ी में है जी, हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो अशरफुल मखलूकात हैं, तो जो आपकी मट्टी है कब्र मुबारक की, उसी मट्टी से आपकी तख्लीक हुई, तो जाहिर है कि वो मखलूक में सबसे अफजल है। सरकार आपने ये तो कहा ही नहीं। आपने अगर ये कहा होता ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श, काबा और कुर्सी से अफजल है, तो हम आपकी बात मानते हैं, क्योंकि हम मखलूक मानते हैं, अर्श को भी, काबा को भी और कुर्सी को भी। आपने ये कहा नहीं, आपने कहा कि वो हिस्सा है जमीन जो रसूलुल्लाह के साथ मस किए हुए है जी, वो उसी मट्टी का हिस्सा। ना सरकार, जिस मट्टी से हुजूर बन गए बस वही मट्टी वो है, बाकी जो बच गई उधर तो हज़रत अबू बकर उमर भी दफन है, वो तो पूरी रियाजुल जन्नह है। नहीं जी, निस्बत होगी सरकार, वो निस्बत भी पूरी नहीं है। मुस्लिम शरीफ खोलें, नबी इस्लाम को कब्र अतर में रखने से पहले सुर्ख रंग की चादर बिछाई गई थी। नबी इस्लाम को तो कोई हिस्सा जमीन टच ही नहीं किया हुआ, वो सुर्ख चादर है, उनको वो सुर्ख चादर भी अफजल है। और यार इससे बढ़कर नबी इस्लाम के नाखून मुबारक, बाल मुबारक, कुर्ता मुबारक साहबा के पास था। कभी उन्होंने क्लेम किया कि ये अल्लाह के अर्श, कुर्सी और काबा से अफजल है? उन्हें पता था कि नबी इस्लाम ने, सही बुखारी में हदीस है, मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। उनको नबी इस्लाम के मिजाज का पता था कि आपके मिजाज में ये फिट इन नहीं बैठती चीजें, इन्होंने लिख दिया। और जो कहता है लिखा काम है, कहते हैं इजमाए उम्मत है। दादा करो, वैसे पूछे तो कहते हैं जी इतने मोटे मोटे लफ्ज बोलेंगे, कत्ती दलाला चीजें होनी चाहिए उसूल के लिए। ये उसूली मसला है, ये फुरूई मसला है, इसका तो चल जाएगा उसूल में। कहानियां कराई हुई है, सिर्फ खुद ही बैठ के इजमा कर लेते हो बातों के ऊपर। और फिर तीसरा कीदा बताया था कि हम रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में जो हयात है उसे दुनिया की सी मानते हैं। दुनिया की सी हयात मुबारक तो हम भी मानते हैं, आला तरीन बरज़खी हयात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, जिसमें मुबारक भी सलामत है। इसमें तो मेरी कई एक वीडियोस रिकॉर्डेड है। ये दुनिया की सी क्या है, इसकी तावील वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमने दुनिया की सी से मुराद ये नहीं लिया कि नबी इस्लाम यानी सांस ले रहे हैं या बाकी चीजें, हम भी बरज़खी मानते हैं। दुनिया की सी से मुराद हम ले रहे हैं कि जिस तरह दुनिया में जिस्म सलामत होता है तो कब्र में भी सलामत है। सरकार ये दुनिया की सी नहीं बनता, क्योंकि दुनिया में जो जिस्म सलामत है वो सांस लेने से है, और कब्र में जो सलामत है वो सांस लेने की वजह से नहीं है। और दूसरा, हम आपको बता देते हैं, आप तो नहीं बताते थे ना फैज निचोड़ने का तरीका कब्रों से, वो बताया। अब आपको बताते हैं आप कौन सी दुनिया की सी मानते हो जी। फजाइल हज में शेख ज़करिया कांदलवी ने लिखा, और ये तकी उस्मानी साहब दरसे हदीस के आखिरी साल में बच्चों को ये कहानियां पढ़ा रहे हैं। तकी उस्मानी साहब, बाकी निशाई कोई नहीं। मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ देवबंद, देखा नहीं है? वो देवबंद मदरसे में गया, इस्तकबाल इस तरह हुआ है जैसे इमाम हनीफा कब्र से निकल के आ गए। हाँ आप देखें, मैं अभी नहीं ना देता, प्लेनेट अर्थ देवबंद, और वो ये बच्चों को बढ़ा रहे हैं जी। तो मौर्रिखीन ने लिखा है कि जो ही ये शेर पढ़े तो रोज़ा अक़दस में से नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक जाहिर हुआ, और हजारों इंसानों ने यह नजराना किया कि दस्ते मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने दस्ते मुबारक को बोसा दिया और दस्ते मुबारक फिर वापस चला। इतना अजीम शान वाक़या इनके साथ पेश आया, और ये मौर्रिखीन ने मुतादिद तारीखों में लिखा है, और लिखा है कि हजारा अफराद की मौजूदगी में यह वाक़या पेश आया कि शेख अहमद रफाई के बारे में रसूलुल्लाह की वफात के 550 साल के बाद 555 हिजरी में फजाइल अमाल का एक चैप्टर है, फजाइल हज और फजाइल दरूद, उसमें उन्होंने लिखा है, शेख ज़करिया कांदलवी ये तबलीगी जमात वाले, और फिजान सुन्नत में हमारे एक्स मुर्शिद बापा जानी इलियास कादरी साहब ने भी ये वाक़या लिखा हुआ है कि जब वो 555 हिजरी में कब्र रसूल पर हाजिर हुए, और फिर वो कहते हैं जनाब कि वो जी ये तो स्यूती ने लिखा है, ओ भाई सानू की दी तो हौसला दो, हम जब कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु